جی بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کا ہمارا سبق سورہ بقرہ آیت نمبر 97 یعنی 97۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ قل من كان، قل کہہ دیجئے، من کانا جو ہے، عدوً دشمن، لجبریل جبریل کا، فإنہ بس بے شک وہ جبریل، نزلہ جس نے نازل کیا اس قرآن کو، علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقا لما اور وہ ایسا قرآن ہے جو تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی، بین یدیہ جو اس قرآن سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت ہے، وبشرا اور خوشخبری ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کر کے ایک پیغام دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر، ان لوگوں کو بتا دو جو تمہارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور جبرائیل امین کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے ہیں کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ بہت بڑی غلطی پہ ہے، بہت بڑی خطا پہ ہے۔ حالانکہ جبرائیل تو وہ ہیں جو اللہ کے حکم سے آپ کے اوپر بھی اور آپ سے پہلے 1,00,000 کم و بیش 24,000 جو پیغمبر گزرے ہیں ان کے اوپر بھی وہی لے کے آتے تھے، کتابوں کی صورت میں، صحف کی صورت میں، پیغامات کی صورت میں۔ اور اس پیغمبر نے، اس جبرائیل نے تو آپ کے اوپر ایک ایسا قرآن نازل کیا ہے جو تصدیق کرنے والا ہے اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں یعنی انجیل کی بھی اور بالخصوص تورات کی بھی، جو تورات ان یہودیوں کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ وہدی و بشرا اور یہ جو قرآن ہے جو اس نے نازل کیا میرے حکم سے، یہ ہدایت بھی ہے، و بشرا اور خوشخبری بھی ہے، للمؤمنین مومنوں کے لیے۔ دراصل قصہ کچھ یوں ہے، اس آیت کے اندر جو سبب نزول ہے اس آیت کا وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں آ کے یہودیوں کو دعوت اسلام دی، دین کی دعوت دی، دین محمدی پیش کیا، تو انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، طرح طرح کی باتیں کی۔ تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ یہودیوں کے سردار بھی تھے، عالم بھی تھے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے آ کے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو ہم آپ سے چند سوالات کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ان کا جواب دے دیا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، کیونکہ ہمیں معلوم ہے، ہماری کتابیں یہ بتاتی ہیں کہ ان کا جواب جو ہے وہ پیغمبروں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ تو بخاری کی روایت ہے، عبداللہ بن سلام نے آپ سے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلے پوچھا کہ بتائیے قیامت کی سب سے پہلی نشانی کون سی ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ پوچھا کہ جنتیوں کو سب سے پہلے کھانا کس چیز کا ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ پوچھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی عورت سے مشابت کیسے ہوتی ہے اور مرد سے مشابت کیسے ہوتی ہے، ماں سے مشابت کیسے بنتی ہے اور باپ سے مشابت کیسے بنتی ہے۔ جب ان تینوں سوالوں کے جواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وحی کے ذریعے ان کو دے دیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوا اور کلمہ پڑھنے سے پہلے کہنے لگا کہ آپ کے اوپر وحی کون لے کے آتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جبریل۔ فرمایا وہ جبرائیل تو ہمارا دشمن ہے، وہ یہودیوں کا دشمن ہے، کیونکہ وہ یہودیوں کے پاس جو ہے وہ ڈرانے والی آیات لے کے آتے ہیں، یہودیوں کے پاس عذاب کی باتیں لے کے آتے ہیں، یہودیوں کے پاس جو ہے نا وہ ایسی ایسی چیزوں کا نزول کرتے ہیں جن کی وجہ سے یہودی پریشان ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ جبرائیل تو دشمن ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فوراً یہ آیت نازل کر دی کہ ان کو بتا دو کہ جبرائیل کو ایسا ویسا نہیں کہنا، جبرائیل بہت صادق ہے، جبرائیل بہت امین ہے، اور جبرائیل میرا سب سے معتبر اور سب سے بڑا جو ہے وہ پیغام رساں ہے، جو آپ ہی نہیں بلکہ آپ سے پہلے بھی جتنے نبی آئے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ وہی لے کے آتے رہے ہیں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔
اور ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ جو من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ملائکتہ، اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسولہ، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل، اور بالخصوص جو جبریل کا دشمن ہے، وہ میکالا، اور میکائیل کا دشمن ہے، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پس بے شک اللہ بھی دشمن ہیں کافروں کے۔ من کانا عدو للہ، سب سے پہلی بات اور سب سے واضح بات کہ جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے دشمن سے مراد سراسر اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی، اللہ کی یکتائی، اللہ کی صفات، ان سب کا وہ انکار کرتا ہے، یا انکار تو نہیں کرتا لیکن ان ساری صفات کے اندر وہ دوسروں کو اللہ کا شریک کرتا ہے، اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے۔ فرمایا ایسا انسان بھی جو اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہے، ورسولہ، اور اللہ کے رسولوں کا دشمن ہے۔ یہاں سے مراد اس آیت کے اندر جو نقطہ ہے، وہ یا تو رسولوں سے مراد اللہ کے رسول ہیں جو بشری ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک، جن کو عرف عام کے اندر رسول سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے، اور ہم سارے ان سے بخوبی واقف ہیں۔ یا پھر ان رسولوں سے مراد جو ہے وہ فرشتے ہی ہیں، ان رسولوں کا عطف ہے، وہ جو ہے وہ عطفہ ہے، اور ان رسولوں کا عطف ہے ملائکہ کے اوپر، کیونکہ بات ملائکہ کی ہو رہی ہے، بات فرشتوں کی ہو رہی ہے، اور بالخصوص جبرائیل کی ہو رہی ہے کہ ہم اللہ کے مقرب فرشتے جبرائیل کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا جبرائیل ہی نہیں بلکہ سارے جو فرشتوں کو دشمن سمجھے، جبرائیل کو دشمن سمجھے، ومی کالا، حالانکہ یہ یہودی میکائیل علیہ السلام کو اللہ کا مقرب اور اپنا دوست سمجھتے تھے۔ فرمایا نہیں، دوست سمجھتی ہو لیکن پھر بھی کسی بھی لمحے اگر جبرائیل کے علاوہ میکائیل کے بارے میں بھی کوئی بات تمہارے ذہنوں میں آ گئی تو سمجھ لو تم نے ان کے ساتھ دشمنی کی، فإن اللہ عدو للکافرین، تو پھر اللہ رب العالمین جو ہے وہ دشمن بنا لیتے ہیں کافروں کو۔ ایسی باتیں کرنے والے، ایسے نظریہ رکھنے والے، یہ اللہ کے دشمن ہیں، اور اللہ ان سے دشمنوں والے معاملات کرتے ہیں، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ تو اس آیت کے اندر ایک واضح پیغام یہ بھی ہے کہ جو بھی اللہ کے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے، اور اللہ کے ولی کون سے ہوتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر، سورہ انبیاء کے اندر، اور مختلف صورتوں کے اندر جو ہے وہ اپنے اولیاء کی نشانیاں بتلائی، اپنے اولیاء کی اوصاف بتلائے ہیں۔ ان اولیاء جو حقیقی اولیاء ہیں، جو اللہ کے مقرب اور اللہ کے جو ہے وہ پیارے بندے ہیں، جو بھی ان سے دشمنی کرے گا کسی بھی لحاظ سے، گویا کہ وہ اللہ کی دشمنی کو مول لے رہا ہے، اللہ کی دشمنی کو خرید رہا ہے، اور اللہ بھی اس انسان سے دشمنی کریں گے۔ بات یہاں پہ پھر ہو جائے کہ وہ اولیاء اللہ جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء اللہ کہلاتے ہیں، جن کی صفات قرآن نے بتلائی ہیں، یا جن کی صفات جو ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلائی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے سب سے بڑے ولی انبیاء کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام میں سے جو ہے وہ عشرہ مبشرہ ہیں۔ تو جو لوگ دشمنی کے اندر آ کے، عداوت کے اندر آ کے، پیار اور محبت کے اندر آ کے کسی ایک صحابی کی ان سے دشمنی کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے دشمنی کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایسے انسانوں کو صراحتاً سراسر کافر کہا ایسے کام کرنے والے کافر ہیں، اور اللہ جو ہے وہ کافروں سے دشمنی کرنے والا ہے۔ یہاں سے مراد چلتے چلتے یہ بات بھی ہو جائے ہمارے معاشرے کے اندر، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے اولیاء سے مراد قرآن و حدیث سے ثابت شدہ اولیاء ہے، وہ اولیاء نہیں جن کو ہم نے اولیاء بنایا ہوا ہے، اور ہم نے ان کی قبروں کے اوپر، ان کے مزاروں کے اوپر، ان کی درگاہوں کے اوپر اور ان کے ڈیروں کے اوپر جو ہم کام کرتے ہیں، اور ایسا کام نہ کرنے والے کو ہم گستاخ کہتے ہیں، اور اگر وہ ایسا کام کرنے سے منع کرے تو ان کو اولیاء کے جو ہے گستاخ کہا جاتا ہے۔ ایسے اولیاء یہاں سے مراد نہیں۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق نازل کیا ہم نے، إِلَيْكَ آپ کی طرف،
आयातिन बिय्यिनातिन, वाज़ेह निशानियों को, वमा यकफुरु बिहा, और नहीं इनकार करता इन निशानियों का, इल्लल फासिकून, मगर फासक लोग, बदकार लोग, गुनहगार लोग। अल्लाह फरमाते हैं वलक़द अंज़लना इलैका, ऐ पैगंबर हमने नाज़िल किया आपकी तरफ आयातिन बेय्यिनातिन, वाज़ेह निशानियाँ। वाज़ेह निशानियों से मुराद क्या है? वाज़ेह निशानियों से मुराद तौरात है, वाज़ेह निशानियों से मुराद इंजील है, वाज़ेह निशानियों से मुराद सुहुफ है, वाज़ेह निशानियों से मुराद यहूदों की, यहूदियों की, ईसाइयों की करतूतें हैं, और उनके उनके ऐसे ऐसे सवालात जिनका सवाए अम्बिया किराम के अलावा कोई जवाब नहीं दे सकता, उनका बर वक्त जवाब है। तो अल्लाह फरमाते हैं इनको बता दो, मैंने आपकी आपकी हर ख्वाहिश को पूरा किया, आपकी किताबों ने मेरी तस्दीक की, आपकी किताबों ने मेरी निशानियां बतलाई, लिहाजा जो भी इन निशानियों का इनकार करेगा या इनके अंदर तावील करेगा या इनके अंदर तहरीफ करेगा, गोया कि वो फासिक है, फाजिर है, मुझे नबी ना मानने के बराबर समझने वाला है। अवकुल्लमा आहदु अहदन नबदहु फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अवकुल्लमा, जब भी, आहदु अहदन, वादा किया इन्होंने वादा करना, नबदहु फरीकुम मिनहुम, तो पसे पुश डाल दिया इस वादे को, फरीकुम मिनहुम, इन यहूदियों में से एक ने, बल अक्सरुहुम ला युमिनून, बल्कि अक्सर इनमें ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस आयत के अंदर यहूदियों की एक खसलत का जिक्र फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि अहदा शिकनी, वादा तोड़ना, वादे की खिलाफ वर्जी करना, ये इन यहूदियों का एक इब्तदाई और पैदाइशी अमल है, पैदाइशी फेल है। जब भी इनसे कोई वादा लिया जाता है, हमने इनसे बड़े बड़े वादे लिए इनके दौर के अंदर भी और उससे पहले भी, लेकिन इन लोगों ने उस वादे को तोड़ दिया। अगर मुकम्मल ने नहीं तोड़ा, मतलब अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह तआला अन्हु या उसके हवारी अगर ईमान ले भी आए, तो बहरहाल इन यहूदियों में से किसी न किसी बंदे ने, किसी न किसी ग्रोह ने उस वादे को तोड़ा। बल अक्सर हम ला युमिनून, अल्लाह ताला कहते हैं कम क्या है, बल्कि अक्सर इनके अंदर जो है वो वादा खिलाफी करने वाले हैं, ईमान लाने वाले नहीं। किस चीज के साथ ईमान लाने वाले नहीं? जो भी इनके साथ वादा किया गया, ये उसको निभाने वाले नहीं, उसको सिद्ध के दिल से मानने वाले नहीं। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, और वलम्मा जाअहुम, और जब भी आया उनके पास, रसूल, कोई पैगंबर, मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा, जो तस्दीक करने वाला है उस चीज की, मअहुम, जो उनके साथ है, नबद फरीकुम मिनल लदीन ऊतुल किताब, तो फेंक दिया, नाबाजा यम्बुदु का माना होता है फेंकना, बस पुश डालना, किसी चीज को अपनी कमर के पीछे फेंकना, किसी चीज को कमर करके चल पड़ना, यानी उसको धुतकार देना, उसको जो है वो उसकी परवाह न करना। अल्लाह फरमाते हैं जब भी इनके पास कोई रसूल आया अल्लाह की तरफ से और वो तस्दीक करने वाला है जो उनके साथ है, नबद फरीकुम मिनल लज़ीना उतुल किताब, तो बसे पुश डाल दिया इन यहूदियों में से एक ग्रोह ने, किताब अल्लाह वरा ज़ुहूरिहिम, किस चीज को पसे पुश डाल दिया? नाबाजा का जो मफऊल है वो किताब अल्लाह, पसे पुश डाल दिया यहूदियों के एक ग्रोह ने किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पुश्तों के पीछे। ज़ुहूर जमा है ज़हरुन की, ज़हर कहते हैं कमर को, अपनी कमरों के पीछे उसको फेंक दिया, मतलब उसको धुतकार दिया। कअन्नहुम ला यअलमून, गोया कि वो इसको जानते ही नहीं, गोया कि वो इसको जानते ही नहीं। तो इस आयत के अंदर भी अल्लाह ताला पिछली आयत की तस्दीक कर रहे हैं, ये पिछली आयत की ताकीद बयान कर रहे हैं कि वादा खिलाफी करना ये इन यहूदियों का शेवा है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं। हालांकि इनके पास जितने भी सुहुफ आए, जितनी भी बातें आई जो इनकी किताबों के मुताबिक थी,
ان کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی تھیں، لیکن انہوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے ان کو بھی چھوڑ دیا، ان کو بھی جو ہے وہ باوجود جاننے کے، باوجود اپنے نبیوں سے سننے کے، باوجود اپنی کتابوں میں پڑھنے کے، ان کو پسے پش ڈال دیا۔ آگے اس آیت کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ذکر ہو رہا ہے حج کا، اور یہ آیت تھوڑی گمبھیر ہے، تھوڑی نحو کے اوپر، مسائل کے اوپر، اور اسی طرح جو ہے وہ مفسرین کے اختلافات کے اوپر شامل ہے۔ وَاتَّبَعُوا، ان یہودیوں نے پیروی کی، اتباع کی، ما اس چیز کی، تتلو الشیاطین، جس کو تلاوت کرتے تھے شیطان، علی ملک سلیمانہ، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وما انزل علی الملکین، اور وہ چیز جو نازل کی گئی علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل شہر میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر، وما یعلمان، اور نہیں وہ دونوں فرشتے سکھاتے تھے، من احد، کسی ایک کو، حتی یقولا، حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے تھے، انما نحن فتنہ، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، تم یہ کام نہ کرو، فیتعلمون منہما، تو وہ لوگ سیکھتے تھے ان دونوں سے، ما وہ چیز، یفرقون بھی، کہ وہ تفریق ڈال دیں، بھی اس چیز کے ساتھ، بین المرء و زوجہ، خاوند اور بیوی کے درمیان، وما هم بضارین به من احد، اور نہیں تھے وہ شیطان لوگ جادو سیکھنے والے، نقصان پہنچانے والے، زر پہنچانے والے، اس جادو کے ساتھ، بھی میر کا مرجع جو ہے وہ جادو ہے، اس جادو کے ساتھ، من احد، کسی ایک کو، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، ویتعلمون، اور وہ شیطان لوگ سیکھتے تھے، ما یضرہم، اس چیز کو، یضرہم جو تکلیف دے ان کو، نقصان دے ان کو، ولا ینفعہم، اور نہ ان کو نفع دے، وَلَقَدْ عَلِمُوا، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق جان لیا ان شیطانوں نے، ان جادو سیکھنے والوں نے، لمن اشتراہ، اس چیز کو جس کو خریدا اس نے، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ نہیں ہے اس کے بدلے آخرت میں کوئی حصہ، ولبئس ما شروا به انفسهم، اور البتہ ولبئس، بہت برا ہے، ما وہ چیز، شروا به انفسهم، جس کو وہ خریدتے ہیں اپنی جانوں کے لیے، لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ جان لیں۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 103 102، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین ایک واقعہ ذکر کر رہے ہیں، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام، جن کے والد گرامی بھی پیغمبر تھے، داؤد علیہ السلام، جب ان کا عہد آیا، ان کی بادشاہی آئی، تو ان کی بادشاہی آنے سے پہلے بھی لوگ جادو سیکھنے اور سکھانے کے شوقین تھے، جادو پایا جاتا تھا۔ جادو در حقیقت تھا کیا؟ یہ شیطانی کھیل تھا، اور آج بھی جادو شیطانی کھیل ہے۔ شیطان یہ کھیل کیسے کھیلتے تھے؟ شیطان جو ہے وہ ساتویں آسمان پہ جاتے تھے، اور جب بھی فرشتوں کو کوئی آرڈر ہوتا تھا اللہ کی طرف سے، کسی کی موت کے بارے میں، کسی کی ولادت کے بارے میں، بارش کے بارے میں، طوفان کے بارے میں، تو وہ شیطان وہ بات کو اچک لیتے تھے، اور پھر اس کو سیڑھی بر سیڑھی، یعنی جو شیطان ان کے نیچے تھے، پھر ان سے نیچے تھے، پھر ان سے نیچے تھے، وہ ان کے کانوں کے اندر اس بات کو پھونکتے رہتے تھے، پھونکتے رہتے تھے، حتیٰ کہ وہ بات جو زمین کے اوپر شیطان ہوتے تھے انسانی شکلوں میں، جن کو نجومی کہا جاتا ہے، جن کو جو ہے نا وہ جادوگر کہا جاتا ہے، ان کے کانوں میں پہنچ جاتی تھی، اور پھر وہ لوگ اس بات کے اندر 70 باتیں اور ملا کے، اٹکل پچو لگا کے،
ان لوگوں کو بتاتے تھے جو لوگ ان کے پاس جادو کی باتیں سیکھنے کے لیے آتے تھے، یا ان سے جو ہے نا وہ ٹیوے لگوانے کے لیے آتے تھے۔ اور جب ان کی باتیں درست ہو جاتی تھیں اٹکل بچوں کی وجہ سے، تو پھر جو ہے وہ لوگ ان کی عبادتیں بھی کرتے تھے شیطانوں کی، جادوگروں کی، ان کو جو ہے وہ نذرانے بھی دیا کرتے تھے۔ تو یہ کام چلتے چلتے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی بادشاہت کے اندر بھی پہنچ گیا۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کو اس چیزوں کا پتہ چلا، تو انہوں نے اپنے حواریوں کے ذریعے، اپنی فوج کے ذریعے، اپنے قریبی لوگوں کے ذریعے اس سارے مواد کو اکٹھا کیا جادو کو ختم کرنے کے لیے۔ اور اس کو اکٹھا کرنے کے بعد جو ہے وہ اپنے دربار کے اندر، جہاں پہ سخت سیکیورٹی تھی، اپنی کرسی کے نیچے اس کو جو ہے وہ دفن کروا دیا، وہاں پہ اس کو چھپوا دیا۔ جب بعد کے اندر سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو ان کا ایک بڑا قریبی بھیتی آدمی جس کو اس ساری چیز کا علم تھا، اس نے باہر جا کے شیطانوں کے ساتھ کمٹمنٹ کی اور ان کو کہا کہ میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کا دار و مدار کیا تھا، وجہ کیا تھی۔ اس لیے کہ سب کو معلوم ہے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت ہر چیز کے اوپر تھی، پرندوں کی آوازوں کو پہچاننا، اپنے تخت کو زمین جو ہے نا وہ فضاؤں میں اڑانا، ہواؤں کو اپنی مرضی سے چلانا اللہ کے حکم سے، اس نبی کے معجزے تھے۔ تو لوگ اس کو جادو سمجھتے تھے، اور جب بعد کے اندر اس آدمی نے آ کے بتایا کہ آپ کے سارے کا سارا مواد اس کی کرسی کے نیچے تھا، اور یہ نعوذ باللہ اس کرسی کے اوپر بیٹھ کے اس جادو کے ذریعے حکومت کرتے تھے، اور جب انہوں نے اس مواد کو نکالا تو یقین کر لیا اور وویلا کر دیا کہ واقعتاً سلیمان علیہ السلام یہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ جو ہے نا وہ جادو کی وجہ سے ہم پہ حکومت کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس پورے قصے کا، اس پورے واقعہ کا انکار کیا، فرمایا وما کفر سلیمان، تمہیں باتیں پہنچانے والے غلط کہتے ہیں، میں رب اپنے پیغمبر کی گواہی دیتا ہوں کہ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ کون سا کفر؟ جادو کا سیکھنا، جادو کا سکھانا، جادو کے ذریعے حکمرانی کرنا۔ تو سب سے پہلے بات یہ بھی ہو جائے کہ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر بار بار جادو کے سیکھنے اور جادو کے سکھانے کو کفر قرار دے رہے ہیں۔ اور ویسے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مختلف احادیث کے اندر یہ روایت صحیح اسناد کے ساتھ موجود ہے کہ جو بھی آدمی کسی کاہن کے پاس آیا، کسی ساحر کے پاس آیا، اور اس کے پاس آ کے اپنی بات کو رکھا، اور اس نے جو بھی کہا اس کی تصدیق کر دی، فقد کفر بما انزل علی محمد، تو اس نے دین محمدی کا انکار کیا، کفر کیا۔ تو بہرحال آج بھی دین محمدی کے اندر، شریعت اسلامی کے اندر، جادو کو سیکھنے والا اور جادو کے سکھانے والا اور جادو کے ذریعے شیطانی حرکات کرنے والا انسان دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور اس کو کافر بالاتفاق کہا گیا ہے۔ فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، کون سا کفر کیا تھا؟ وہی بات جادو کو سیکھنے سکھانے والی، کہا کون سا کفر کیا تھا؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ جادو سے بڑا کفر کون سا ہو سکتا ہے؟ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور اس جگہ پہ بھی بہت بڑا اختلاف ہے مفسرین کے درمیان۔ پہلا ترجمہ کہ وما انزل علی الملکین، اور یہ جو وا ہے یہ وہ اواو عاطفہ ہے، اور ما جو ہے اس کا عطف ہے وہ ما کفر سلیمان کے اوپر، کہ جس طرح کفر نہیں کیا سلیمان نے، اسی طرح نہیں نازل کیا گیا کچھ بھی بابل شہر کے اندر دو فرشتوں پر جن کا نام ہاروت اور ماروت تھا۔ یعنی جس طرح کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ دو فرشتوں سے جادو سیکھتے تھے، تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ بھی بنتا ہے جس طرح سلیمان کے اوپر کفر نہیں، جس طرح سلیمان کے اوپر جادو کا نزول نہیں ہوا، سلیمان نے جادو نہیں سکھایا، اسی طرح ان دو فرشتوں نے بھی جادو نہیں سکھایا۔ لیکن راجح قول کے مطابق اس کا تعلق اس ایت سے ہٹ کے ہے، اور اس کا معنی یہ بنے گا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، اور وہ چیز جو نازل کی گئی تھی دو فرشتوں پر
بابل شہر کے اندر وہ دو فرشتے کون تھے ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت، یعنی ان کے اوپر بھی جادو نازل کیا گیا تھا اور شیطان لوگ ان سے جادو سیکھتے تھے۔ بابل شہر جو ہے یہ کوفے کے نزدیک عراق کے اندر موجود ہے، اس وقت بھی موجود تھا۔ فرشتوں کا نام تھا ہاروت ماروت۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جبرائیل کا ذکر کیا، میکائیل کا ذکر کیا، اسی طرح وہ فرشتے جن کا اللہ نے ناموں کے ساتھ ذکر کیا ان میں ایک ہاروت ہے اور ایک جو ہے وہ ماروت ہے۔ تو ابھی ہاروت اور ماروت کے جادو سکھانے کا کیا معاملہ ہے؟ تو ان میں بھی اختلاف ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ انہوں نے جادو سکھانا تھا اور اللہ کو اس چیز کا علم تھا، جس طرح اللہ کو علم تھا کہ ابلیس نے جا کے میری سرکشی کرنی ہے، اگرچہ وہ اللہ کا ایک اس زمانے میں ایک مقرب بندہ تھا، مقرب مخلوق تھی، لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس نے سرکش ہو جانا ہے۔ اسی طرح اللہ کو معلوم تھا کہ ان دو فرشتوں نے بھی دنیا کے اندر جا کے جو ہے وہ لوگوں کو ایک شیطانی عمل یعنی جادو سکھانا ہے۔ لیکن اس کے اندر جو دوسرا قول ہے اور جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت کے ذریعے ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو جادو سکھایا اور ان کو سکھانے کا حکم دیا تاکہ وہ لوگوں کے ایمانوں کو اور لوگوں کے دلوں کو چیک کر سکیں۔ یہ تو بات کنفرم ہے نا جی، اللہ رب العالمین نے بھلائی کا راستہ بھی دکھایا ہے، برائی کا راستہ بھی دکھایا ہے، اور انسان کو کہا ہے کہ تجھے اشرف المخلوقات اس لیے بنایا ہے کہ تو نے اپنے دماغ کو استعمال کرتے ہوئے چوائس کرنا ہے کہ بھلائی کون سی ہے اور اچھائی کون سی ہے۔ تو بہرحال راجح قول کے مطابق ان کے اوپر واقعتاً جادو کا نزول ہوا تھا، یہ جادو سکھاتے تھے لیکن آزمائش کے طور پہ اللہ کے حکم کے ساتھ، اور اس چیز کی تائید جو ہے وہ اگلی آیات کر رہی ہیں۔ وما يعلمان، اور نہیں سکھاتے تھے یہ دونوں فرشتے من احد، کسی بھی ایک کو، حتی یقولا، حتیٰ کہ پہلے بتا دیا کرتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش ہیں، ہم فتنہ ہیں، فلا تکفر، اے ہمارے پاس آنے والے جادو سیکھنے والے، جادو سکھانے کا مطالبہ کرنے والے، فلا تکفر، کفر نہ کر، یہ جادو کا سیکھنا سکھانا کفر ہے، نہ کرو ایسا کام۔ لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، سیکھنے کے لیے آتے تھے، اور پھر جادو کے اندر جس چیز کو وہ شوق سے سیکھتے تھے، رغبت سے سیکھتے تھے، دل جمی سے سیکھتے تھے، وہ یہ تھی کہ کہتے تھے ہمیں وہ چیز سکھاؤ جس کے ساتھ وہ تفریق کرے بین المرء و زوجہ، خاوند بیوی کے درمیان، ہمیں ایسا حل بتاؤ جس کے ذریعے ہم جو ہے وہ لوگوں کا گھر اجاڑے، میاں بیوی کے درمیان طلاق کی نوبت دلوائیں، میاں بیوی کے درمیان خلا کی نوبت دلوائیں، اور میاں بیوی کے درمیان جو ہے نا وہ جدائی ڈال دیں۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ اور بھی جادو سیکھتے تھے لیکن سب سے زیادہ شوقین اس عمل کے بنتے تھے کہ ہمیں میاں بیوی کے درمیان جدا کرنے والا عمل بتا دو، وظیفہ بتا دو، تویت دے دو، کوئی عمل جو ہے وہ ایسا کر دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ شیطان کے نزدیک سب سے محبوب عمل یہی ہے، جس طرح حدیث کے اندر آیا کہ شیطان صبح صبح جو ہے وہ اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے مختلف چیلوں کو دنیا کے مختلف کونوں میں بھیجتا ہے، شام کو پلٹتے ہیں، رپورٹ پیش کرتے ہیں، کسی سے بھی خوش نہیں ہوتے، حتیٰ کہ جب کوئی شیطان یہ کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی کو آپس میں لڑا دیا، ان میں آپس میں طلاق کروا دی، خلا کروا دیا، جدائی ڈال دی، ان کی زندگیاں اجاڑ دی، گھر اجاڑ دیے، تو شیطان اپنی کرسی سے اٹھ کے اس چیلے کو، اس شیطان کو سینے سے لگاتا ہے کہ واہ واہ، اگر کام کیا ہے تو نے کیا ہے، مزے کروائے ہیں تو نے کروائے ہیں۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، لیکن اللہ رب العالمین ساتھ ساتھ اپنی قدرت کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں بطور آزمائش ہیں، لیکن یہ جادوگر نہیں نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی ایک کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مدبر ہے، اللہ خالق ہے، اللہ ہی کسی کو نفع دینے والا ہے، اللہ کی ہی ذات کسی کو نقصان دینے والی ہے، لیکن انسان نفع اور نقصان کو جب چنتا ہے تو اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے چنتا ہے، اور پھر اللہ رب العالمین بھی ایسے انسان کی
جو ہے وہ رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جو انسان بغیر دماغ کو استعمال کیے برائی اور اچھائی میں بغیر فرق کیے برائی کی طرف لپکتا ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ لوگ وہ چیز سیکھتے ہیں جو ان کو نقصان دینے والی ہے، وَلَا يَنفَعُهُمْ، ان کو نفع دینے والی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ یہ سیکھنے والے، سکھانے والے اور بالخصوص سیکھنے والے یہ بھی جانتے ہیں کہ جس چیز کو وہ سیکھ رہے ہیں، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے بدلے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ہم ایسا کام نہیں کر رہے نیکی کا کہ جس کے ذریعے دنیا کے اندر تو ہمیں مال و دولت ملے گا ہی ملے گا، شہرت ملے گی ہی ملے گی، اور اس کے ذریعے ہمیں آخرت میں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا۔ ایسا نہیں ہے، جادو کے ذریعے آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور اس جادو کے ذریعے جو انہوں نے آخرت میں جہنم خریدی ہے، یہ بہت ہی برا سودا ہے، بہت ہی گھاٹے کا سودا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ یہ اس کو اچھی طرح جان لیں۔ جانتے تو ہیں، آج کے زمانے میں بھی لوگ جانتے ہیں، اور حدیث کے اندر آیا کہ الاثم ما حاک فی صدری، گناہ تو ویسے ہی دل کے اندر کھٹک جاتا ہے، گناہ تو ویسے ہی انسان کو پریشان کر دیتا ہے۔ اور یہ جو لوگ جادو سیکھنے والے ہیں، یہ واقعتاً پریشان ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یار ہم اس کے ذریعے نقصان کرنے والے ہیں، لیکن اگر اس کو گہرائی سے جا کے پہچانے، گہرائی سے جا کے سیکھیں، تو اللہ کہتا ہے پھر ان کو پتہ چلے کہ یہ لوگ تو جو ہے وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، یہ لوگ تو خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش، وَلَوْ أَنَّهُمْ، کاش کہ یہ لوگ آمنوا ایمان لے آتے، واتقوا ڈر جاتے، لَمَثُوبَةٌ تو البتہ ثواب ملتا، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، خیر بہت بہتر۔ یہ خیر یہ صفت ہے لمثوبتن کی، لمثوبتن خیر من عند اللہ، تو ایمان لانے والوں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو، اللہ کی تعلیمات پہ عمل کرنے والوں کو، پیغمبروں کی باتوں پہ ماننے والوں کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا اجر ملتا، دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ جان لیتے، کاش کہ یہ لوگ جان سکتے یا جان لیتے۔ جی، اس کے بعد ایک اور بہت بڑا مسئلہ، یہودیوں کی ایک اور خصلت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعینا، تم راعینا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، اور کہہ دیا کرو انظرنا، واسمعوا، اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو تم نہ کہا کرو راعینا، راعینا، راعینا کا مطلب رعا یرعا سے کہ ہمارا خیال کیجئے، ہماری طرف متوجہ ہوئیے، ہمیں ٹائم دیجئے۔ مطلب یہ ایک انداز کلام تھا صحابہ کرام کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب کرنے کا، درس کے اندر، تبلیغ کے اندر، تعلیم کے اندر۔ جب آپ کو تعلیم دی جا رہی ہوتی تھی، کسی بات کی سمجھ نہیں آتی تھی، تو آپ کہتے تھے راعینا، اے اللہ کے رسول ہمارا خیال کیجئے، ہم تک آواز نہیں پہنچی، ہمیں مسئلے کی سمجھ نہیں آئی، دوبارہ سمجھا دیجئے۔ لیکن جب یہ بات یہودیوں کو پہنچی، تو یہودیوں کے دلوں میں تو کفر تھا، یہودیوں کے دلوں میں تو جو ہے وہ عناد تھا، تو انہوں نے اس لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیا، راعینا کی بجائے راعینا کہنا شروع کر دیا، یعنی اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریاں چروانے والے۔ یا پھر انہوں نے کہنا تو راعینا ہی شروع کیا، کہتے تو وہ راعینا تھے، لیکن اس کا مطلب مفہوم دوسرا لیتے تھے، اور اس کا جو دوسرا مطلب بنتا ہے وہ ہے احمق، بے وقوف، نعوذ باللہ۔ تو جب انہوں نے اپنے من کے اندر اس چیز کو سموتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی مخاطب کرنا شروع کر دیا، تو اللہ جو علیم بذات الصدور ہے، انہوں نے فوراً یہودیوں کی جو ہے اس شیطانی کو بھانپ لیا، سمجھ لیا، اور اللہ رب العالمین نے حکم دے دیا کہ اے میرے پیغمبر اس لفظ کو ختم کر دو، اپنے صحابہ کو کہو کہ آج کے بعد مجھے مخاطب کرنا ہے، اپنی طرف متوجہ کرنا ہے، تو آپ نے یہ کہا کرنا ہے انظرنا، اے پیغمبر ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور ہماری بات کو سنیے۔ جس چیز کے اوپر پہلے لفظ رائنا دلالت کرتا تھا کہ
انظرنا واسمعوا، وہ آپ نے ختم کر دیا اور کہا کہ مجھے ڈائریکٹلی سیدھا سیدھا کہا کرو کہ مجھے دیکھو، ہمیں دیکھو، اور ہمیں جو ہے وہ سنو ہماری بات کو۔ وللکافرین عذاب علیم، اور یہ لوگ یہ جو بگاڑ کے آپ کی توہین کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑے عمل سے ہمیں منع کیا، اور وہ عمل کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو بھی کسی قوم کے پیچھے لگ کے ان کے کفریہ کام کرتا ہے تو کل قیامت والے دن ان کو انہی سے اٹھایا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو جس لفظ کے اندر شبہ ہو، شک ہو، جس لفظ کے اندر جو ہے وہ گستاخی کا پہلو ہو، یا جس کے لفظ کے اندر دو معنی نکل کے جو ہے وہ ایک معنی کے ذریعے کسی کی بےعزتی ہو سکتی ہو، تو ایسے لفظ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو کام کافر لوگ کریں، یہودی لوگ کریں، عیسائی لوگ کریں، ایسے لوگوں کی مشابہت نہیں کرنی چاہیے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، ما يود الذين، نہیں پسند کرتے وہ لوگ، کفر جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتاب اہل کتاب سے، ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین سے، ان ينزل علیکم من خیر، یہ کہ نازل کی جائے تمہارے اوپر، من خیر کوئی بھلائی، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ رب العالمین بہت بڑے فضل والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یہودی اور ان یہودیوں کے ساتھ مشرکین، جن کے دل ان کے ساتھ ملتے ہیں، جن کی زبانیں ان کے ساتھ ملتی ہیں، جو ان کے جو ہے وہ محبوب ہیں، ان کے دل دادا ہیں، یہ دونوں طبقے نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر اے پیغمبر اللہ کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو، کوئی بھلائی نازل ہو۔ اسی لیے یہ لوگ مختلف سوالوں کے ذریعے، مختلف جو ہے نا وہ باتوں کے ذریعے، مختلف واقعات کے ذریعے آپ کو پریشان کرتے ہیں، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ تو میرے محبوب ہو۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، یہ کون ہوتے ہیں رکاوٹیں ڈالنے والے؟ یہ میری مرضی، میں مالک ہوں، میں خالق ہوں، میں جس کو چاہوں اپنی رحمت سے خاص کر لوں، اور میرے جو فضل ہیں وہ بہت بڑے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور یہ جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کے اندر بھی منسوخ آیات کو بیان کیا جا رہا ہے، اور وجہ بیان کرنے کی یہ ہے کہ یہودی جس طرح اپنی کتابوں کے اوپر مکمل ایمان نہیں لاتے تھے، یا ان کے اندر بعض کے اوپر ایمان لاتے تھے، بعض کو پھینک دیتے تھے، یا اس کے اندر جو ہے وہ کسی کو مانتے تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے، یا ان آیات کے اندر وہ تحریف کرتے تھے، تو اسی طرح وہ سمجھتے تھے کہ جو قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا ہے، یہ بھی بعینی ہی تحریف شدہ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ مختلف باتیں مختلف اوقات میں کی گئی ہیں، تو اس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ما ننسخ من آیت، ہم نہیں منسوخ کرتے۔ یہاں سے جو منسوخ ہے وہ اردو والا منسوخ مراد لیا جائے گا، کہ نہیں ہم کینسل کرتے، نہیں ہم ختم کرتے، ورنہ ناسخ ینسخ کا معنی ہوتا ہے نقل کرنا، جس طرح کہ عربی جاننے والے اور عربی کمپیوٹر لیپ ٹاپ استعمال کرنے والے جانتے ہیں کہ جب کسی چیز کو نقل کرنا ہو، کاپی کرنا ہو، تو عربی میں کہا جاتا ہے نسخ، لصق، یعنی نسخ کاپی کیا، لصق اس کو جو ہے وہ یہاں پہ پیسٹ کر دیا۔ تو لیکن یہاں پہ جو معنی ہے وہ ہے تبدیل کرنا، ما ننسخ من آیت، ہم کسی بھی آیت کو منسوخ نہیں کرتے، او ننسیہا، یا ہم اس کو مٹاتے نہیں، بھلاتے نہیں، نأتی بخیر منہا، ہم اس کے بدلے اس سے بہتر آیت لے کے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس کی مثل لے کے آتے ہیں۔ علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں۔ جو اللہ رب العالمین آسمان بنانے پہ، زمین بنانے پہ، آسمان و زمین کے اندر بے شمار مخلوقات بنانے پہ قادر ہیں، اسی طرح وہ اللہ ایک حکم کے بدلے دوسرا حکم لانے پر بھی قادر ہے۔
تو قرآن مجید کے اندر جس طرح کے عمومی طور پہ کہا جاتا ہے 3 طرح کی جو ہے وہ نسخ موجود ہیں۔ پہلے نمبر پہ مطلق نسخ، یعنی اللہ رب العالمین نے آیات کو بھی تبدیل کر دیا، حکم کو بھی تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد کچھ آیات ایسی، دوسرا نسخ یہ ہے کہ آیات باقی ہیں، حکم منسوخ ہو گیا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ آیات جو ہے نا وہ حکم ویسے کا ویسا ہے، لیکن آیات جو ہے وہ تبدیل ہو چکی ہیں۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، کیا نہیں تم جانتے کہ بے شک اللہ اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی اور زمینوں کی، وما لكم من دون اللہ، اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے علاوہ من ولی ولا نصیر، نہ ہی کوئی ولی، نہ ہی کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ ہی کوئی مددگار۔ شیطان الرجیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم، کیا تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسولوں سے، كما سئل موسى من قبل، جس طرح سوال کیے گئے موسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے، ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل، ومن يتبدل، اور جو بھی تبدیل کرتا ہے کفر کو بالایمانی، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھی راہ سے۔ ہم تریدون، یہ تنبیہ کی جا رہی ہے مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں، کہ کیا تم بھی یہودیوں کی طرح، جس طرح یہودی اپنے نبیوں کو پھنسانے کی کوشش کرتے تھے، یا جس طرح یہودی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف قسم کے سوالات کر کے، تو اے مسلمانوں تم بھی ان سے متاثر ہو کے آپ سوالوں کے ذریعے اپنے پیغمبر کو پھنسانا چاہتے ہو، آزمائش میں ڈالنا چاہتے ہو، امتحان لینا چاہتے ہو، تو جان لو یہ کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے، بار بار سوال کرنے سے، اور بے جا اور بے تک کے سوال کرنے سے مسلمانوں کی شاید کے اندر منع کیا ہے۔ فرمایا ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، تم چاہتے ہو کہ تم سوال کرو اپنے رسولوں سے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو سوال کیا گیا، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی تبدیل کرتا ہے کفر کو ایمان کے ساتھ، اس کے پاس ایمان ہے لیکن ایمان کو بیچ کے، ایمان کو داؤ پہ لگا کے کفر کو خریدنا چاہتا ہے، لَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ سوا کہتے ہیں سیدھا، سوا سوا کہتے ہیں نا سیدھا جانا ہے، مطلب سوا سوا جانا ہے، عام عربی زبان کے اندر بولا جاتا ہے، تو تحقیق وہ گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ، وَدَّ ودو پسند کرتے ہیں، کثیر بہت زیادہ لوگ، من اہل الکتاب یہودیوں میں سے، لو یردونکم کاش کہ وہ پھیر دے تم کو، من بعد ایمانکم تمہارے ایمان لانے کے بعد، کفارا کفر میں، حسدن کیوں، حسد کرتے ہوئے، من عند انفسہم اپنی طرف سے، اپنے نفسوں کی طرف سے، من بعد ما تبین لهم الحق بعد اس کے کہ واضح ہو گیا ان کے لیے حق۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کے آئے ہیں، سچ لے کے آئے ہیں، اور یہ اپنی تبلیغ کے ذریعے لوگوں کو جو ہے متاثر کر رہے ہیں، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا سردار اور ہمارا سب سے بڑا عالم عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکا ہے، تو لہٰذا اے مسلمانوں تم نے ایک تو پیغمبر سے سوال نہیں کرنے، دوسرا یہ یہودی آپ کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ چکے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے تم لوگوں کو دین سے پھیر دیں، تم کو مرتد کر دیں، تم کو واپس جو ہے وہ تمہارے آباء و اجداد کے دین کی طرف لے آئیں۔ جب تمہیں ایسا لگے تو کیا کرنا ہے، فاعفوا واصفحوا، تم نے درگزر کرنا ہے، واصفحوا اور جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، حتی یأتی اللہ بامری، حتیٰ کہ اللہ اپنا معاملہ لے آئے۔ تم نے اس سارے معاملے کے اندر
اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے اور ان کا انجام اللہ کے اوپر چھوڑ دینا ہے. اللہ جانے اور یہ جانے، معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والے ہیں. جس طرح اللہ رب العالمین نے اس دور کے اندر موسیٰ کو ان یہودیوں سے نجات دی، وہی اللہ تم مسلمانوں کو بھی یہودیوں سے نجات دینے کے اوپر قادر ہیں. یہ قدیر، یہ قادر اللہ کے صفات ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یقیناً جب تمہارے اوپر یہودی لوگ حملہ کریں گے تمہارے ایمان کے اوپر، بڑے پریشانی ہوگی، بڑے معاملات خراب ہوں گے، تو تم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو اللہ کے اوپر معاملہ چھوڑ دینا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے مسلمانوں تم نے نماز پڑھنی ہے، وَآتُوا الزَّکَاۃَ، اور تم نے زکوٰۃ دینی ہے. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِکُم مِّن خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی تم بھیجو گے، پیش کرو گے اپنے نفسوں کے لیے، من خیرن بھلائی سے، تجدوہ عند اللہ، تو تم پالو گے اس چیز کو اللہ کے ہاں. ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالی اس چیز کو تعملون جس کو تم کرتے ہو، بصیر دیکھنے والا ہے. اللہ تمہارے عملوں کو دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین تمہاری ہر حرکت کو نوٹ کرنے والے بھی ہیں. تو لہٰذا ایسے حملے میں جب تم معاملہ اللہ کے سپرد کر دو گے، نمازیں پڑھو گے، زکاتیں ادا کرو گے، تو یہ یقیناً تم اپنا ہی بھلا کر رہے ہو. اللہ اس چیز کا اجر تمہیں دنیا میں بھی دیں گے، اور اللہ اس چیز کا اجر تمہیں آخرت میں بھی دیں گے. وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور انہوں نے کہا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ، ہرگز داخل نہیں ہوگا جنت میں، الا من کان ہودن او نصارا، مگر جو شخص یہودی بنا یا عیسائی بنا. تلک امانیہم، تو یہ ان کی خواہشات ہیں، یہ ان کی تمنائیں ہیں، یہ ان کے دعوے ہیں. قل ہاتوا برہانکم، اے پیغمبر کہہ دو لاؤ کو دلیل ایسی بات کی جو تم کر رہے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارى، حالانکہ اگلی آیت کے اندر ہی اللہ رب العالمین ذکر کر رہے ہیں کہ یہ یہودی عیسائیوں کے مخالف ہیں، عیسائی یہودیوں کے مخالف ہیں، لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں اکٹھے ہیں. اور جب یہودیوں نے مختلف وار کیے، لوگوں کو پھنسانے کی کوشش کی، ورگلانے کی کوشش کی، وہ نہ پھنسے، نہ ان کو ورگلایا جا سکا، تو پھر انہوں نے کہہ دیا کہ تم کیا چیز ہو، اصل چیز تو ہم ہیں، جنت کے اندر تو صرف ہم نے جانا ہے یا عیسائیوں نے جانا ہے. ان کو پتا تھا کہ جب یہ یہودی بن جائیں گے تب بھی ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، چلیں کم از کم یہودی نہ بنے، خالی عیسائی بن جائیں تب بھی ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا. المہم یہ موجودہ پیغمبر کی جو ہے وہ دشمنی کریں، اور موجودہ پیغمبر کی تعلیمات کو جو ہے وہ پس پشت ڈالیں تاکہ ان کا ایمان خراب ہو. تو انہوں نے پھر ان کو جو ہے وہ مسلمانوں کے سامنے دعوے رکھے کہ جنت کے اندر تو ہم نے ہی جانا ہے، تم نے جو کرنا ہے سو کر لو. تو اللہ نے کہا یہ سارے کے سارے ان کے دعوے ہیں، یہ ساری کی ساری ان کی جو ہے نا وہ آپ کہہ رہے ہیں سرکشیاں ہیں، ساری کی ساری ان کی خوش فہمیاں ہیں. یہ کبھی آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے پھرتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو جنتی وارث کہتے پھرتے ہیں. ان سے پوچھو، دلیل لاؤ کہ تم جو ہے اپنے دعووں کے اندر سچے ہو. بلا من اسلم وجہہ للہ، خبردار ان ساری چیزوں کو چھوڑ کے، بلا سنو، من اسلم وجہہ، جس نے مطیع کر لیا اپنے چہرے کو، اپنی نیت کو، للہ اللہ کے لیے، وہو محسن، وہی حقیقت کے اندر نیکوکار ہے، وہی حقیقت کے اندر مومن ہے، وہی حقیقت کے اندر مسلمان ہے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، تو ایسے انسان کے لیے ہی اجر ہے اس کے رب کے پاس. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے لوگوں کے اوپر نہ تو خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اے وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، دنیا کے اندر کسی قسم کا کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں ہوگا. وَلَا يَحْزَنُونَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور نہ ہی جو ہے وہ قیامت کے دن غمگین ہوں گے. اللہ ان لوگوں کو ڈائریکٹ جو ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے ہی جنت کا داخلہ نصیب کر دیں گے. کچھ پوچھنا ہے؟ جی پوچھ لیں، پہلے پوچھ لیں، پھر اس کے بعد اگر ٹائم ہوا مناسب سمجھیں گے تو آپ چلا دیں گے سبق، وغیرہ روک دیں گے. پوچھئے جی.
یہ قرآن میں جو ہے 3 جگہ منسوخ ہے، جیسے مطلق کی بات کیے ہیں، جی جی یہ جی کہیں پر حکم باقی ہے اور کہیں اس کا آیات ہے، کہیں آیات ہے تو اس کا حکم باقی نہیں ہے. جی جی یہ بس سمجھ میں نہیں آیا، قرآن میں 3 طرح، پہلے کیا کہا، ایک مطلق اور دوسرا. جی یہ جو مسئلہ ہے نا جی، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ نسخ جو ہے نا، مطلب ایک حکم کو بدل کے دوسرا حکم نازل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. جی آئی سمجھ جی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے. جیسے مثال کے طور پہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں سکا بہن بھائی آپس میں نکاح کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اولاد ہوتی تھی. تو جی بعد شیخ. کے اندر وہ حکم کس نے نازل کیا تھا؟ اللہ نے کیا تھا. جی اور بعد کے اندر اس کو ختم کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مختلف شریعتوں کے اندر حکموں کو بدلتے رہے ہیں موقع محل کی نسبت سے. آئی سمجھ جی؟ جی شیخ. میں یعنی مطلب ہے جی کہ نسخ 3 طرح کے ہوتے ہیں نا کیا شیخ؟ جی 3 طرح جیسا کا آپ بتا نسخ ہوتا ہے. اگرچہ بعض مفسرین نے 5 طرح کا بولا ہے، 5 نے 7 طرح کا بولا ہے، لیکن راجح موقف جس کے اوپر سارے مفسرین کا اتفاق ہے وہ 3 طرح کا ہے. جی جزاک وہ اللہ کیا ہے شیخ. جی؟ 3 طرح. ہاں جی. جزاک اللہ شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ شروع میں آپ بتائے تھے جی عبداللہ بن وعلیکم سلام نے السلام. کہا کہ سوال کا جواب دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جی سے پوچھا کہ سوال کا جواب دے، تو وہ 3 سوالات کیا تھے شیخ؟ جی وہ بخاری کی روایت ہے. 3 سوال کیے تھے. سب سے پہلا سوال یہ تھا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی کیا ہوگی؟ تو اس کا جواب بھی بخاری کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جبرائیل کے وحی کے ذریعے دیا کہ قیامت کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اللہ مشرق سے لے کے مغرب تک کے انسانوں کو جمع کر لیں گے، یا مشرق والے لوگ مغرب میں آ جائیں گے. دوسرا سوال کیا تھا کہ جنت کے اندر جنتیوں کو سب سے پہلا کھانا کون سا پیش کیا جائے گا؟ جنتیوں کی مہمانی کس چیز سے ہوگی؟ تو جبرائیل نے آ کے بتایا، بخاری کی روایت ہے کہ جنتیوں میں سب سے پہلا کھانا جو ہے وہ جو مچھلی کا کبدہ ہوگا، مچھلی کی مطلب کلیجی ہوگی، اس کے ذریعے کیا جائے گا. حالانکہ عمومی طور پہ مچھلی کی کلیجی نہیں، دنیاوی مچھلی کی. لیکن جنت کے اندر اللہ رب العالمین اس چیز پہ قادر ہے کہ جنتیوں کے اشراف میں اور جنتیوں کے اعزاز میں مچھلی کے اندر کلیجی پیدا کر کے اس مچھلی کے کلیجی کے ذریعے جنتیوں کی مہمان نوازی کریں گے. اور تیسرا سوال یہ تھا کہ بچے کی مرد سے مشابہت کیوں ہوتی ہے، عورت سے مشابہت کیوں ہوتی ہے اور کب ہوتی ہے؟ تو پھر اس کا جواب بھی بخاری کے اندر موجود ہے. فرمایا جب مرد کا پانی عورت کے پانی پہ غالب آ جاتا ہے تو بچے کی مشابہت باپ سے مل جاتی ہے، اور جب عورت کا پانی مرد کے پانی کے اوپر جو ہے وہ غلبیت اختیار کر لیتا ہے تو پھر بچے کی مشابہت عورت سے ہو جاتی. یہ جب بخاری یہ کا سوال، حدیث نمبر. جی یہ بخاری کی روایت ہے. تو حدیث نمبر میرے ذہن میں نہیں ہے فی الحال. میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ آپ کو بتلا دوں گا. حدیث نمبر 4480 ہے حدیث نمبر. چلیں جزاکم اللہ خیر. جی السلام علیکم شیخ. یہ رائنا جی رائنا وعلیکم. تو دو معنی مطلب ہوتے ہیں شیخ، آپ بتائے اس کا معنی کیا ہے؟ بکری چرانے والا. جی اگر راعینہ کہیں گے، عین کے بعد یا کو ملائیں گے تو ہاں ہاں پھر اس ہاں کا مطلب ہوگا ہمارا بکریاں چرانے والا. اور اگر اس کو ہاں. راعینہ ویسے ہی پڑھیں گے تو اس کا دوسرا معنی بنتا ہے احمق بے وقوف. ہماری طرف دیکھنا. ہاں جی اگر بے رعینہ، وقوف. اگر ہاں رعا جو ہے نا، جس طرح ہم جی رعایا بولتے ہیں یہ فلاں بادشاہ کی رعایا ہے، تو مطلب جی کیا رائے ہے کے کہ معنی ان دیکھنا ہے. رعا کا معنی ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا. جی جس طرح ہم رعایا بولتے ہیں نا، تو رعایا اس لیے بولا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی دیکھ بھال اس بادشاہ کے ذمے ہے. جی تو مطلب جب رعاینا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہماری دیکھ بھال کریں، ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری ضرورت کو پورا کریں. لیکن انہوں بغیر نے جو ہے وہ، چرائے. ہاں جی، لیکن جی اور یہودیوں نے اس لفظ کو جو ہے بگاڑنا شروع کر دی. جی شیخ پڑھیں. جی کافی ہے شیخ. بس یہاں تک کافی ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی
کل انشاءاللہ اس بارک سے اللہ آگے فیکم بڑھیں گے. وإياکم بارک اللہ. انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدک. دعا پڑھا دیں باقی آج انشاءاللہ. جی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا استغفرک واتوب الیک. جزاکم اللہ خیر شیخ، جزاکم بارک اللہ اللہ فیکم. اللہ تعالی ہمارا پڑھنا پڑھانا یہ بیٹھنا قبول و منظور فرمائے. آمین. آمین. اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے ذخیرہ آخرت ذریعہ نجات بنائے انشاءاللہ. آمین. آمین. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اللہ کی رضا مندی اور خوشنودی عطا فرما. آپ کی کاوش کو اللہ قبول فرما. بارک اللہ فیک وإياکم انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر.